اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشفاق احمد صاحب لکھتے ہیں کہ میری عمر تقریباً 44 برس تھی۔ ہمارے محلے میں ایک گورکن رہتا تھا جس کا نام محمد یوسف تھا۔ مضبوط جسم اور بڑی بڑی آنکھیں جن میں نور ہی نور بھرا ہوا تھا۔ ایمان اس کے چہرے پر چھلکتا تھا۔ بارش چہرہ اس کی ایک ہی روٹین تھی، صبح گھر سے نکلتا اور شام کو قبرستان سے واپس آتا تھا۔ یہ ایسا عظیم گورکن تھا کہ کبھی کسی قبر کے پیسے منہ سے نہیں مانگتا تھا، جو جتنا دے جاتا رکھ لیتا۔ کبھی کسی سے کوئی بحث نہیں کرتا تھا، کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتا تھا، خاص کر کسی امام مسجد اور کسی یتیم بیوہ سے پیسے لینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہمیشہ راستے کے ایک طرف ہو کر چلتا تھا اور کسی کی طرف بری نظر سے نہیں دیکھتا تھا۔ ایک دن محلے کے پڑھے لکھے لڑکے اکٹھے ہوئے اور یوسف سے کہنے لگے کہ آپ کی ساری زندگی قبرستان میں گزری ہے، ہمیں کوئی واقعہ سنائیے۔ یہ سن کر یوسف بہت سنجیدہ ہوا اور لمبی سانس لی اور کہنے لگا، آج مجھے 17 سال ہو گئے ہیں، میں قبریں بنا رہا ہوں۔ میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ گزرا۔ گرمیوں کی دوپہر تھی، کچھ لوگ میرے پاس آئے کہ بابا جی قبر بنانی ہے۔ میں نے پوچھا کہ آدمی ہے یا عورت؟ تو انہوں نے بتایا کہ عورت کرنٹ لگنے کی وجہ سے فوت ہو گئی ہے۔ وہ لوگ یہ کہہ کر چلے گئے، میں عموماً اکیلا ہی قبر بناتا ہوں۔ میں نے سخت گرمی میں قبر بنانا شروع کر دی۔ دوپہر 2-2:30 بجے کے قریب قبر مکمل ہو گئی اور اس دن گرمی بھی انتہا کی تھی۔ میں قبر کو فائنل کرنے کے لیے قبر کے اندر لکڑی ماری تو مجھے ایسی آواز آئی جیسے کوئی شیشے کی چیز ٹوٹ گئی ہو، اور بس پھر خوشبو ہی خوشبو پھیل گئی اور قبر ٹھنڈی ہو گئی۔ میں قبر میں ہی لیٹ گیا۔ باہر سخت گرمی تھی، اندر قبر ٹھنڈک اور خوشبو سے بھری ہوئی تھی۔ اس سے میری روح تک خوش ہو گئی۔ میں حیرانی اور دہشت سے خاموش رہا۔ مغرب کے بعد جنازہ آ گیا۔ عورت کے ورثاء نے اسے دفنا دیا اور چلے گئے، مگر میرے اندر تجسس بھرا ہوا تھا کہ اس عورت کی کون سی نیکی ہے جس کی وجہ سے اس کو اتنا بڑا انعام ملا۔ باتوں ہی باتوں میں میں نے معلوم کر لیا کہ یہ عورت فرید گیٹ ملتان کے اندر رہنے والی تھی اور بجلی کے کرنٹ لگنے سے فوت ہو گئی۔ آباء و اجداد یہیں کے رہنے والے تھے۔ میں پوچھتا ہوا فرید گیٹ پہنچ گیا اور عورت کے بارے میں معلوم ہوا کہ اس عورت کا خامند کچھ عرصہ پہلے فوت ہو گیا۔ وہ بیچارہ 6-7 سال بیمار رہا۔ اس عورت نے دن رات اس کی خدمت کی۔ خامد کی شدید بیماری کے باوجود اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کی۔ وہ دل و جان سے اس کی تیمارداری کرتی رہی اور باوجود غربت کے اس کو محنت مزدوری کر کے کھانا کھلاتی رہی اور اپنے جذبات کو اپنے بیمار خامد پر قربان کر دیا۔ یہ گورکن کہتا ہے کہ مجھے معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ اس کے شوہر کے گردے فیل ہو گئے تھے اور کچھ مردانہ مسائل بھی جن کا کوئی حل نہ تھا، لیکن اس کے باوجود اس کی بیوی نے کبھی کسی کو بھنک تک نہ لگنے دی اور زندگی کے ہر لمحے اس کے ساتھ وفا کی، حتیٰ کہ اس کے خامند سے ہمیشہ اس کے لیے دعا نکلتی تھی اور وہ ہمیشہ کہتا تھا، میں تجھ سے راضی ہوں اور جو تو نے میرے لیے کیا ہے اتنا میرے لیے نہ میری ماں اور نہ باپ نہ بہن بھائیوں نے کیا۔ گورکن سمجھ گیا کہ یہ عورت نیک پاک باز تھی اور اپنے شوہر کی وفادار تھی۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر بے لوث انسانیت کی خدمت کرتے ہیں اور اپنی راتیں بھی اللہ کی راہ میں جاگتے ہیں، انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں ایسے ایسے انعامات دوں گا کہ جس کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا اور نہ کسی نے تصور کیا ہوگا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی قبریں خوشبودار اور ٹھنڈک سے بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ ایک بیوی کی اس سے زیادہ وفا کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے مطابق چلے، اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ اپنے شوہر کو راضی کرنے کی خاطر گزارے، اس کی فرما برداری کرے تو اللہ تعالیٰ اجر کیوں نہیں دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور سب مسلمانوں کو بخش دے اور آخرت میں ایک ٹھنڈک بڑا مقام عطا فرمائے۔ بے شک اشفاق احمد صاحب کی تحریریں زندگی بدل دینے والی تحریریں ہیں، اور آج کی اس تحریر میں یقیناً ہر گھر کی یہی کہانی ہے۔ ہر گھر میں میاں بیوی موجود ہیں، آپس میں تعلقات بہت پیچیدہ ہو چکے ہیں۔ آج کی اس تحریر سے یقیناً ہمیں حوصلہ ملا ہے کہ ہمیں بھی اپنے
خیالات، اپنے احساسات اور اپنے جذبات پر قابو پانا چاہیے، اور اگر وقت ضرورت جب بھی ہمارے ساتھی کو ہماری ضرورت پڑے ہمیں اس کا پورا ساتھ دینا چاہیے۔ ایسی مزید ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔